منصور علی خان صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ میرا خیال میں بشرا بی بی کا جو آنا ہوگا اس سے پارٹی کے اندر تقسیم بڑھے گی، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق ان کا ایک اینٹی گروپ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے جو کہ بشرا بی بی کے ساتھ چلنے کو قطعی طور پہ تیار نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو موجودہ گروپ ہے میرا خیال میں اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ بشرا بی بی کے آنے سے میرے خیال میں پرابلمز جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، لیکن آبویسلی اگین اگر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میری طرح اگر یہ پارٹی کو چلا رہی ہیں تو سمجھے میں ہی پارٹی کو چلا رہا ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے اس بیان کے سامنے جو ہے میرے خیال میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ماضی بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو احتجاج ہوا تھا نومبر 2024 کے اندر، بشرا بی بی اسے لیڈ کر رہی تھی، اس میں علی امین گنڈا پور بھی ان کے ساتھ تھے لیکن بشرا بی بی بھی ساتھ تھیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ شو جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، فلاپ ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ سو بہت زیادہ امیدیں لگانا کہ ان کے باہر آنے سے یا ان کے پارٹی کو لیڈ کرنے سے کوئی بہت بڑی چیزیں ہو جائیں گی، ذہن میں رکھیے گا بشرا بی بی الٹیمیٹلی ہیں تو عمران خان صاحب کی بیگم، اور پالیٹکس جو ہیں انہوں نے دیکھی ہے، انہوں نے محسوس کی ہے، انہوں نے شاید اس کے اندر کوئی رول بھی اپنا ادا کیا ہو، لیکن ڈائریکٹلی پالیٹکس کو جو ہے آج تک انہوں نے ہینڈل نہیں کیا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ بشرا بی بی اگر، اچھا یہ آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں جو اگر ہے کہ اگر بشرا بی بی رہا ہو جاتی ہیں، دیٹس اے ویری بگ ایف، کیسے رہا ہو سکیں گی؟ ان پر تو بڑے بڑے کیسز ہیں، ابھی توشہ خانہ 2 میں جو ان کی سزا ہوئی ہے جس کو وہ چیلنج میرے خیال ہے کہ اس وقت تک کیا جا چکا ہے یا پتہ نہیں شاید نہیں کیا، سو بشرا بی بی بھی مجھے کم از کم رہا ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ ایک ان کو سمپتی کا ایلیمنٹ دیا گیا تھا خاتون ہونے کے ناطے، جس کو انہوں نے مس یوز کیا۔ پہلے انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں بیان دے کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا جو ہے وہ مار لیا، پھر اس کے بعد 26 نومبر والا احتجاج جس طرح سے مس مینج کیا انہوں نے، پھر خیبر پختونخوا میں گنڈا پور کے ساتھ جو ان کا ایک کھٹ پٹ شروع ہو گئی اچھی خاصی قسم کی، تو بہت سے معاملات ایسے تھے کہ جن کی بنا پہ ان کا باہر آنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں سمجھا گیا۔ اور ظاہر ہے بشرا بی بی کو وہ سیاسی خاتون تو وہ کوئی ہے نہیں، سیاسی تربیت تو ان کی ہوئی نہیں ہے، صرف ان کی ایک کچھ اور معاملات میں جو ہے، سو وہ سیاست تو بھر وہ نہیں کر سکتی اور پارٹی کو وہ چلا بھی نہیں سکتی۔ گروپنگ کا شکار تحریک انصاف تو بالکل ہے، آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور اس گروپنگ کو، یہ گروپنگ تو تب بھی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے یا جب عمران خان اپوزیشن میں تھے، تحریکیں چلا رہے تھے نون لیگ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے، تو یہ تو پی ٹی آئی کا انڈیجنس اینڈ جینوئن پرابلم ہے کہ ان کی جو گروپنگ ہے، اور اگر عمران خان خود بھی باہر آ جائیں جیل سے تو وہ بھی گروپنگ اپنی جو ہے وہ ختم نہیں کروا سکتے۔ مزمل ظہور وردی صاحب، اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں، بشرا بی بی کی رہائی ایک دفعہ ہوئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں 26 نومبر ہوا ہے جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ بشرا بی بی نے کافی زیادتی کی ہے اور اپنی رہائی کو مس یوز کیا ہے، لہذا مجھے نہیں لگتا کہ اب بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کوئی گارنٹر ایسا اویلیبل ہے جو یہ کہے کہ وہ نکل کر بھی پولیٹیکلی بیہیو کریں گی۔ لیکن علیمہ خان تو کوئی 26 نومبر جیسی تحریک نہیں بناتی ہیں، علیمہ خان تو کوئی اسلام آباد پر چڑھائی کی کال نہیں دیتی ہیں، علیمہ خان تو بشرا بی بی کی طرح کوئی 26 نومبر والا ماحول نہیں پیدا کرتی ہیں۔ بشرا بی بی نے تو نکلتے ہی 26 نومبر کرا دیا تھا، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی پہ اب کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ ان کو رہائی کریں، وہ رہا کر کے دوبارہ ایک اور کریں، اب وہ معافی مانگیں بھی تو ان کو بھی معافی اویلیبل نہیں ہو سکتی۔ مریم ایمن صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ پی ٹی آئی میں گروپنگ تو ہے، مگر کس جماعت میں گروپنگ نہیں ہوا کرتی؟ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہر کسی کا ایک کیمپ اور دھڑا ہے۔ پی ایم ایل این میں واضح طور پہ شہباز کیمپ ہے، نواز کیمپ ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، تحریک انصاف میں بھی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھ کے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم تحریک انصاف کو ڈیوائڈ اینڈ رول کریں گے، انہوں نے تو الٹا پارٹی کو مضبوط کر دیا ہے۔ اگر وہ باہر ہوتی اور عمران خان صاحب کی جو باقی پارٹی کا دوسرا دھڑا ہے، جو ان کی بہنیں جس کو لیڈ کر رہی ہیں، یہ دونوں باہر ہوتی ہیں تو پارٹی میں ذرا زیادہ ان کی جو انڈیفرنس، جو ان فائٹنگ ہے اور جو اسپرنٹرز ہے آپ کو نظر آتے۔ بشرا بی بی اس وقت جیل کے اندر ہیں، تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طریقے سے پارٹی کے اندر کے جو یہ ڈفرینسز ہیں ان کو یہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں اس طرح سے کیا جا سکتا۔ تو اگر وہ اگلے سال رہا ہوتی ہیں، ایک بہت بڑا اگر ہے، اور اس کے بعد وہ پارٹی کو آگے چلاتی ہیں، اس میں بھی بہت بڑا اگر ہے، وہ پارٹی تقسیم ہوگی یا وہ متحد ہوگی، بہت سارے ifs and buts ہیں اس میں، بہت اس میں ابھی ممکنات میں بہت کچھ ہے جو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، پر گروپنگ فار شور پاکستان تحریک انصاف کی دھڑوں میں ہے۔
اور اس کو ایکسپلائٹ مقتدرہ کرتی بھی ہے، کرتی بھی رہے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس طرح تحریک انصاف چونکہ بڑی ایک اسکیٹرڈ سی ہے، اس کے پیچھے گروپنگ کا ہی ہاتھ ہے. حسن ایوب صاحب، خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر، اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ آئندہ سال 2027 آ جائے گا نا، 2000 جنوری میں سوال کر رہی ہے. اچھا دیکھیں، بشرا بیگم کی لانگ سینٹنس ہے، 7 سال کی سزا ہوئی ہے اور ایک 14 سال کی سزا ہوئی ہے. تو مجھے تو بشرا بیگم کی رہائی بھی دکھائی نہیں دے رہی سال 2026 کے اندر. ہاں، انٹل کہ انلیس کو NRO مانگا جائے اور کسی طریقے سے جو پروسیکیوشن ہے یا گورنمنٹ ہے وہ اس پر آمادگی کا اظہار کر دے تو پھر بشرا بیگم کی رہائی ہو سکتی ہے. لیکن بشرا بیگم نے پہلے بھی کمٹمنٹ کی تھی، پھر اس کو آنر نہیں کیا. تو بشرا بیگم کے اوپر بھی اس طریقے کا اعتماد نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو. تو اس یعنی پاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ بشرا بیگم باہر آئیں گی اور کسی قسم کی جو ہے وہ پالیٹکس میں حصہ لے سکیں گی. کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان کی مقتدرہ، جو ان میں اس وقت ایک برومینس چل رہا ہے اور ایک بڑی سیم پیج اور بڑی زبردست کمبینیشن جس کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا یہ ایسے ہی رہے گا یا اس میں تبدیلی آئے گی، یا یہ جو برومینس ہے یہ زیادہ نہیں چل پائے گا 2026 میں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا موجودہ سیٹ اپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے. یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے، وہ بھی مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ نظام جو ہے، یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، یہ عمران خان صاحب کی دعوت میں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بھٹو کے سیاسی وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین یہ کوئی جمہوریت کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. یہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ 2026 کا، یہ 2027 میں بھی نہیں کر سکیں گے، تو یہ اکٹھے ہی رہیں گے. مجھے کسی لیول کے اوپر بھی سسٹم کے اندر اختلافات نظر نہیں آ رہے. ہاں، مایوسی ضرور ہے کہ جو ایک سیاسی کوشن دینا تھا اس حکومت نے، دیکھیں آج 3 سال کے بعد بھی، آج بھی نئے سال میں بھی ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ عمران خان کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ سیاسی ناکامی ہے 2 بڑی جماعتوں کی کہ جن کے سارے لیڈران باہر ہیں. یہ چاہیں تو روز جلسہ کریں، چاہیں تو روز جلوس کریں، چاہیں تو روز اپنا بیانیہ میڈیا کے اوپر رکھیں، لیکن ابھی بھی یہ کوئی سیاسی کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ دینے میں ناکام رہے ہیں. تو وہ ایک ایشو ہے ان کے لیے بہت بڑا. باقی ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے جب تک عمران خان صاحب سیاست کے اندر موجود ہیں. اب یہ مجھے اکٹھے ہی نظر آ رہے ہیں. منصور علی خان صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو آپس کا تعلق ہے، یہ فی الحال تو ایوری تھنگ لکس ہنکی ڈوری، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن فرکشن پوائنٹس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فرکشن پوائنٹس موجود نہیں ہیں اور بالکل اسموتھ سرفیس ہے. نہیں، کہیں پہ کچھ دراڑیں ہیں، کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی آپ یہ کریں، لیکن حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہ میرے خیال میں تو مطلب ایک رائے یہ بھی نون لیگ کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم نے جتنا کر دیا ہے یہ بھی اپنی ہمت سے زیادہ بڑا کیا، اپنے قد سے بھی زیادہ کچھ کر دیا ہے جتنا ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سو فرکشن پوائنٹس میرے خیال میں ابھی تک موجود رہیں گے، لیکن کوئی بہت بڑا کھڈا بیچ میں آ جائے جس کی وجہ سے ایکچولی یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، فی الحال تو نظر نہیں آتا.